ایک صاحب حیدر بھائی پوچھتے ہیں انڈونیشیا سے، سلام بھی کہہ رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ یہ جو ناسخ منسوخ اور قصہ غرانیق، اس بارے میں بھی آپ نے کوئی خطبہ دیا ہے؟ قصہ غرانیق جو ہے نا، تلکل غرانیق، یہ تو بالکل باطل، بکواس اور جھوٹ ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نرمی کرے، کوئی بتوں کی تعریف اتار دے، یہ کیوں میری دشمنی پڑ گئی، لوگوں کے ساتھ سارا جہان میرا دشمن ہو گیا. تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی بتوں کے بارے میں نرمی کرے، تو شیطان کو موقع مل گیا. پھر سورہ نجم پڑھ رہے تھے، قاضی ابو یوسف والی بات کی طرح کتابوں کو لیں گے کیا پلے رہے گا. اللہ کے پیغمبر مجمع سورہ نجم پڑھ رہے تھے، اور جب آپ نے پڑھا آفا رہے تم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ لات مناۃ العزیٰ کیا ہے. پر شیطان نے قابو پا لیا اور وہاں سے نکلوا دیا. تلکل غرانیق، یہ تو بہت بلند پایا بزرگ ہے. وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَىٰ، اور لات منات عزیٰ کی سفارش خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی. بڑی تعریف آئی، اور بعد میں جب سجدہ کیا سورت کے آخر میں کافروں نے بھی کر دیا. حضور نے کہا یہی یار تم نے کہ، انہوں نے کہا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، تو مان گیا کہ بڑی شان والے ہیں، ان کا بڑا مرتبہ. حضور پھر غمگین ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا غضب ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت تو توبہ توبہ سورہ حج کی کہ تو اکیلا ہے. اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی نبی رسول آیا اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں بات اپنی جو ہے نا اسی طرح ڈال دی. الق شیطان فی امنیت، بعد میں پھر اس کو ختم کرتا رہا ہوں. اسی طرح یہ نبیوں کے ساتھ شیطان کر سارے نبیوں کے لے ڈوبے. یہ قصہ بالکل بکواس بےہودہ ہے، کوئی حقیقت نہیں. نہ آپ نے ایسا پڑھا نہ کوئی. یہ دجال راوی جو تھے نا بے ایمان مسلمان بنے ہوئے اندر سے دین کو بڑھ ان کے گڑے. اس پر نصب المجالی اس دور میں بھی نا پہلوں نے بھی رد کیا، مگر علامہ البانی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے انہوں نے نصب المجالی کہ میں نے توپیں لگا دی ہیں اس قصے کو اڑانے کی، جہاں جہاں تھا اڑا دیا اس کو. بالکل بکواس اور جھوٹ ہے. تو یہ کوئی بات نہیں. ناسخ منسوخ جو ہے نا اس کی بات سن لیں. ناسخ منسوخ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایک حکم دیا، اس وقت وہی مناسب تھا. جیسے میں بچپن میں تھا تو میرے لیے درزی نے چھوٹا کرتا سیا، اس وقت وہ ٹھیک ہے. جب میں ذرا آگے ہو گیا عمر میں، قد بڑا ہو گیا، پھر دوسرا کرتا. اسی طرح زمانے کے حالات کے ساتھ کہ مسلمان کمزور تھے، اس وقت کا جہاد کا کوئی حکم نہیں. نمازیں پڑھو، دین کفو ہے جیکم، رکے رہو جہاد. وقت آیا پھر طاقت ہو گئی، مسلمان مضبوط ہو گئے، پھر کہا جہاد کرو. اس طرح ناسخ منسوخ تو بالکل ٹھیک ہے، ہونا ہی چاہیے. آدمی علاج کرواتا، ڈاکٹر پہلے کوئی دوائی دیتا، پیٹ صاف کرتا، بعد میں طاقت کی دے دیتا. وہ بیوقوف نہیں ہوتا کہ اب سمجھ آئی. سمجھ پہلے ہی ہوتی ہے، مناسب ہوتا کہ اس کے حالات کے مطابق یہ حکم ہے، پھر بعد میں یہ ناسخ منسوخ ٹھیک ہے. مگر قرآن میں اب کوئی آیت ایسی نہیں جس کو ہم کہیں کہ سرے سے بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ساری جو نا کوئی نہ کوئی عالم اس پر عمل کرتا، اس کو کوئی حل ہو جاتا. اور زیادہ معنی صرف 4 آیتیں جن کا نا حکم پہلے تھا اب ختم کر دیا گیا. پہلے حالات میں وہ حکم بالکل ٹھیک تھا، بعد میں حالات بدل گئے، اللہ نے دوسرا حکم دے دیا. جی یہ جواہر القرآن جو ہے نا مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ اس میں پڑھی کہ زیادہ سے زیادہ یہ 4 آیتیں. انہوں نے تو اس کو بھی حل کیا، مگر شاہ ولی اللہ نے مانا کہ نہیں یہ 4 تو دینا ٹھیک. مثلا ایک جگہ آتا کہ نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ پیش کرو، قدموا بین یدی نجواکم صدقہ. منافق جو تھے نا انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا تھا. کوئی بات نہیں ہوتی حضور، ہم نے کوئی راز کی بات کرنی. ایک تو یہ تصور دینا کہ یہ بڑے حضور کے لاڈلے، آپ ان کو وقت دے علیحدہ لے جانا، بات کوئی بھی نہ ہونے، وقت ضائع کرنا کہ آپ دین نہ سکھا سکے. تو اللہ نے پھر پابندی لگا دی، ان کا پول کھول دیا کہ نبی سے راز کی بات کرنی ہے نا تو پہلے صدقہ پیش کرو. لاؤ. وہ بے ایمان منافق اسی لیے ہوتے خیرات نہیں کرنی، ڈر گئے کنجوس سے. تو اللہ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ جب تم ڈر گئے اور بعد آ گئے اس حرکت سے تو اب وہ حکم ختم ہے. اب پہلا نماز زکات ٹھیک ہے، یہ صدقہ پیش کرنے کا حکم ختم. یہ ایک ہی جگہ دونوں پھر اللہ نے آیتیں کر دی. اس طرح کے ناسخ منسوخ بالکل صرف 4 آیتیں شاہ صاحب نے نا الفاظ الکبیر یہ ہیں، باقی جو کہتے ہیں نا یہ بھی منسوخ یہ بھی منسوخ. اور ایک بات جو نا میں آپ لوگوں کے لیے بتا دوں، اصطلاح کا فرق ہوتا ہے. جو ہمارے پرانے عالم کہتے ہیں نا 500 آیت منسوخ ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ بیکار ہے. وہ یہ کہ ایک جگہ ایک بات صرف آئی کہ رقبہ کوئی گردن آزاد کرو، دوسری جگہ آ گیا رقبت میں مومن گردن آزاد کرو. لفظوں کا تھوڑا سا فرق بھی نا وضاحت. اس کو کہہ دیں وہ پہلا جو اس کو اس نے ختم کر کے دوسرا جاری کیا، حالانکہ وہ بات ایک ہی ہوتی، کلیئر ہوگی ذرا. جو ہے نا کہ حکم سرے سے ختم ہو گیا وہ 4 ہی آتے.
باقی جو وضاحت کی کہ کسی جگہ مطلق بات ہے، دوسری جگہ مقید آ گئی. جی